السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا سوال تھا کہ سورہ واقعہ کی کیا وہ جو حدیث ہے وہ صحیح ہے کہ اس کی فضیلت ہے جو اس سے پڑھے گا فاقہ نہیں ہوگا، اور سورہ رحمان کی؟ اور میرا دوسرا سوال تھا کہ جیسے مسجد حرام، مسجد نبی، ہاں، وہ دوسرے سوال کا تو جواب میں نے آپ کا سیپریٹ ویڈیو میں دے دیا ہے۔ اس ویڈیو میں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، تو شیخ عبداللہ سلمی کی آواز میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ یہاں اکثر لوگ اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ سورہ واقعہ کو آپ پڑھیں گے فقر و فاقہ سے محفوظ رہیں گے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں نے اس حدیث کو سننے کے بعد سورہ واقعہ یاد کری، اور جب میں جاب پر ریاض میں تھا، میں اس زمانے میں، تو جب میں جاب پر جایا کرتا تھا تو میں سورہ واقعہ اپنے ڈرائیونگ کے دوران پڑھ لیا کرتا تھا۔ یہ حدیث تھی، کیونکہ اس زمانے میں مجھے پتہ نہیں تھا شروع میں، بہرحال لیکن جب یہ علم ہوا یہ حدیث کے بارے میں کیا حکم ہے۔ جاء في سورة الواقعة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيء، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے، بتني هود وأخواتها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے تو بوڑھا کر دیا ہے ہود اور اس کی سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے۔ وأخواتها هي المرسلات والواقعة وعما يتساءلون اما يتساءلون، واقعہ اور المرسلات۔ هذا صحيح، یہ حدیث تو صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے واقعہ یہود شیبتنی، لقد شیبتنی ہود و اخواتها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ کے جو بال تھے وہ سفید دیکھے گئے، تو آپ کو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر غالباً یہ فرمایا تھا کہ لقد شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو ان آیات، ان صورتوں کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ہیں نا، وہ اچھے خاصے آدمی کو بوڑھا کر دیں۔ وہ واقعات کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے قیامت کا اور جہنم کے مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ والواقعة والمرسلات والمرسلات يتساءلون وإذا الشمس كورت، اذا الشمس كورت، یہ سندہ جید۔ الحديث الوارد، لیکن وہ جو حدیث ہے جس کا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سورة الواقعة سورۃ الواقعہ کے بارے میں، من قرأها كل ليلة لم يصبه فاقة، اس کو فاقہ کشی سے محفوظ رہے گا اگر کوئی آدمی اس کو ہر رات پڑھے گا۔ فهذا الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم، یہاں اہل علم کی جماعت نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اکثر علماء اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ وأبو حاتم وضعف الإمام أحمد وضعفه الدارقطني ولا يصح في الباب حديث، اس بارے میں اس موضوع پر کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہوئی ہے۔ وبالمناسبة اور یہاں چونکہ آپ نے اور دوسری صورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، سورہ رحمان وغیرہ کا، فإن مسألة الفضل في السور اعتاد بعض علماء التفسير، بہت سارے علماء نے، اہل تفسیر اور ترجمہ کرنے والوں نے ان کی صورتوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ في كل سورة أن يذكر الأحاديث، ہر صورت کی وہ حدیث بیان کرتے ہیں فضیلت میں، اور ہمارے یہاں تو اشرف علی صاحب تھانوی کا اگر قرآن لے لیجئے تو وہ ہر میرے خیال سے قرآن کریم کے 40-50 صفحے ایسے ہوں گے جہاں پر نمبر ہے، ہر صورت کے نمبر بھی بنائے ہوئے ہیں اور تعویذ گنڈے بھی بنائے ہوئے ہیں، اعوذ باللہ۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے تعویذ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا گویا کہ اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو تعویذ دیتے دلاتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق دے۔ الواردة في ذلك، ولربما قرأ القارئ مثل هذه الأحاديث ولم يبين صحة، یہاں بہت سارے لوگ، جیسے میں نے بتایا کہ میں پہلے اس کو صحیح سمجھتا تھا اور میں پڑھا کرتا تھا، ولم يبين الآن یہ اہل علم کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جب وہ اس حدیث کو بیان کریں تو اس کو واضح کر دیں۔ في كتاب الصحة، اس کو جب آپ کسی بھی حدیث کو نقل کریں تو اہل علم نے اس کے بارے میں کیا نقل کیا ہے یہ ضرور بیان کریں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ يستكفي بأن يقول روينا، والروينا على سبيل التمريض، وربما قرأ القارئ ولا يدري ما الفرق بين روینہ اور روایت کرنے میں جو بہت سارے لوگ ہیں وہ فرق محسوس نہیں کر پاتے۔ السور التي ورد فيها الفضل هي سورة البقرة، جن صورتوں میں جن کی فضیلت بیان ہوئی ہے صحیح حدیث میں، سورہ بقرہ ہے،
سورة آل عمران. سورة آل عمران ہے. من السور وليس الآيات. سورة البقرة وسورة آل عمران. سورة آل عمران. سورة المعوذات. سورة المعوذات قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. قل بالفلق وقل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد. قل هو الله أحد. سورة الكافرون. سورة الكافرون. الكافرون. واللي ورد مرفوعا. وأما سورة الملك فقد قال صلى الله عليه سورہ ملک کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، سورہ ملک کے بارے میں بھی حدیث ہے. وسلم إن سورة من حديث أبي هريرة إن سورة في القرآن 30 آية. اس قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں. شفعت لصاحبها يوم القيامة. اگر اس کو کوئی پڑھتا ہے تو اس کی شفاعت قیامت کے دن کی جائے گی یا کرے گی یہ سورت. وهذا إسناد جيد. وہذا اسنادہ جید. شیخی کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند جید ہے. سورہ ملک کی اگر پڑھیں گے تو قیامت کے دن شفاعت والی. أنها تشفع وهذا يدل على أن حفظها وتكرارها يشفع. آپ اگر سورہ ملک پڑھتے ہیں، حفظ کی ہوئی ہے تو یہ فضیلت کی بات ہے. وأما أنها تنجي صاحبها من عذاب القبر. اما یہ کہنا کہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی سورہ ملک، قد رواه الترمذي وصححه بعض أهل العلم. یہاں بہت سے اہل علم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے. والذي يظهر لي أن الحديث إلى الضعف أقرب. وہ اکثر اہل علم کا یہ بھی موقف ہے کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے. شیخ عبداللہ الخصلان اور دیگر علماء کا بھی موقف یہی ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت ہر روز رات کو سونے سے پہلے کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ قبر میں نجات کا سبب بنے گی، اس کو بھی شیخ فرما رہے ہیں کہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے. أن قراءتها قبل النوم تنجي من عذاب القبر أن إلى الضعف أقرب. یہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے. أنها تشفع لصاحبها فهذا إسناد جيد. اور اگر اس کے پڑھنے والے کو شفاعت یہ کرے گی تو پھر یہ حدیث جید ہے، صحیح ہے. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بعض السور وملازمته لها كما في سورة السجدة وسورة الإنسان وسورة العلق وسورة الأعلى وسورة. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو آپ مجھ سے جاننا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ آیا اس سورہ واقعہ کی جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. تو اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اور آپ کا جو باقی سوال تھا نا وہ کہ بڑی بڑی مسجدوں میں اگر نماز پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں تو بڑی مسجد کے درگاہوں میں آپ دیکھ لیجئے وہاں جا کر کیا حال ہوتی ہے، تو وہ الگ میں نے بنا دی ہے ویڈیو. ہمارے ہاں بڑی مسجد 3 مساجد کا تذکرہ تو ملتا ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور فلسطین میں جو بیت المقدس ہے. باقی تمام نمازوں کی کیفیت، ہر مسجد کی نماز کی فضیلت جماعت کے ساتھ ہے، جو کہ زیادہ اگر جماعت ہوگی، زیادہ افراد ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا اجر زیادہ ہوگا. واللہ اعلم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سپورٹ کرنا چاہتے ہوں تو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس سے کیا مطلب ہے، سپورٹ کیجئے تاکہ ہم آپ کو اس طرح کی قیمتی ویڈیوز بنا کر پیش کرتے رہیں.